السلام علیکم دوستوں آج کا جو موضوع ہے نا وہ ہے آپ لوگوں کی جو ہے وہ خواہش کے اوپر، اور وہ ہے رشتے کیوں کمزور ہو رہے ہیں۔ بہت سارے دوستوں نے کہا تھا کہ اس موضوع پہ بات کریں، خاندان بھی ٹوٹ رہے ہیں، معاشرے میں بھی دراریں پڑ رہی ہیں، تو میں نے کہا جی بالکل حاضر ہیں، اسی پہ موضوع بات کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے ہم چھوٹا سا قصہ سنتے ہیں۔ عید پہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا نام فرض کریں الف ہے۔ انہوں نے اپنے ہوم ٹاؤن جو ایک بڑا شہر ہے وہاں پہ اپنے بڑے بھائی کو فون کیا، انہوں نے جب خیریت لے لی تو بڑے بھائی سے پوچھا کہ بڑی بہن کے کیا حال ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا خیریت ہے؟ کہیں گے بس میں جب بھی فون ہے میں ہی کرتا ہوں، جب بھی جاتا ہوں میں ہی جاتا ہوں۔ تو الف صاحب نے کہا کہ بھائی بڑی بہن کی عمر کوئی 85 سال سے زیادہ ہے، تو آپ ہی نہیں جانا، وہ تو بستر پہ رہتی ہیں، بیچارے کو سنا ہی نہیں دیکھتا دکھائی بھی نہیں دیتا، تو آپ نہیں جانا، آپ نے سارے کام کرنا، آپ چھوٹے بھائی ہیں ان کے۔ کہنے لگے پھر بھی ان کے بچوں کو تو کم سے کم مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ بچوں سے رابطہ نہ کریں، لیکن آپ بہن سے کہ خیریت بچوں کے ذریعے تو لیتے رہیں، کیونکہ وہ خود تو کر نہیں سکتی ہیں۔ خیر یہ ہو گئی ایک شکایت ان کو۔ پھر پوچھا جی بھائی کے کیا حال ہیں؟ کہنے کہ ان کا بھی نہیں پتہ۔ ارے بھائی عید کا دن ہے، بھائی کا بھی؟ کہیں گے ہاں بھائی کیس یہ ہے کہ وہ جب بھی ان کے گھر جاتا ہوں تو بھائی خالی بیٹھتے ہیں، بچے اور بھابھی تو سامنے آتے نہیں زیادہ دیر کے لیے، وہ تو بس ادھر سلام کر کے چلے جاتے ہیں، تو یہ مجھے بڑی انسلٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا جی بس اس سے اچھا ہے کہ ہم دو الگ الگ فاصلوں پہ رہیں۔ میں نے کہا چلے یہ بھی ہو گیا، مگر ان کو سمجھایا کہ ان کی عمر بھی 75 سال ہے، آپ کے بڑے بھائی ہیں، تو ذرا آپ تھوڑا دیکھیں، آپ جانا ان سے چھوڑے، آپ بھتیجوں سے، بھائی جب نہ ہو تو آپ بھتیجوں سے مت رکھیے گا رابطہ۔ خیر ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو تیسری بات پھر انہوں نے الف صاحب نے پوچھی ابا اماں کے قبرستان کی کیا خبر ہے، بارشیں ہوئی تھیں، کیا ہوا، کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ کہنے کہ وہ بھی میں 4-5 مہینے سے نہیں گیا۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوا، ابا اماں بھی آپ سے رابطہ نہیں کرتے، آپ کو وزٹ نہیں کرتے کیا؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ہم سب دیکھیں کہ ہمارے رشتے کہاں جا رہے ہیں۔ ان کو بڑی بہن سے بھی شکایت، ان کو بڑے بھائی سے بھی شکایت، اور ابا اماں کے پاس جانے کا بھی ٹائم نہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب میں 6 مہینے کا کرایہ لینے کے لیے جاؤں گا نا وہ فلاں جگہ پہ، تو پھر میں ابا اماں کے قبرستان بھی چلا جاؤں گا۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے رشتے جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے کمزور پڑ رہے ہیں، اور ہم اپنی ایک الگ دنیا بنا رہے ہیں، اور اس کا راستہ جو ہے وہ جو ہماری ماضی کی دنیا ہے اس کے ساتھ آہستہ آہستہ کمزور کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں۔ یہی ہم بہن بھائی ہوتے ہیں سارے کے سارے، جو بچپن میں ایک محبت کے ساتھ رہتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کے راز رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو ماں باپ سے چھپا رہے ہوتے ہیں، اور وعدے کیے کئی ہوئے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی میں ایک دوسرے کو نہیں چھیڑیں گے، اور بعد میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی موقع ملے تو ہم آپس میں الگ الگ اپنی زندگیوں میں محبتوں میں رہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجوہات تو بہت ساری ہیں، مگر میں نے 8 اس کے پوائنٹس نکالے، تو آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا، اچھا اس کو دیکھیے گا، اور ان اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھیجیے گا جن کے رشتے اپنے قریبی یا خونی رشتوں سے کمزور ہیں۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ خونی رشتوں کی اہمیت عموماً ہمارے نزدیک کم ہو رہی ہے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ خونی جو رشتے ہیں نا اس کی اہمیت کمزور ہو رہی ہے۔ میں آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں کہ جس مسجد میں نماز پڑھتا رہا ہوں وہاں پہ ایک صاحب ماشاءاللہ اتنے تقوی والے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ 7-8 سال سے وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو میری ان سے انست ہو گئی، دعاؤں کی بھی کہتا تھا میں اکثر ان سے۔ پھر میں نے خیریت بھی پوچھی، پھر میں نے پوچھا والدین پتلا والدین زندہ ہیں؟ تو میں نے کتنے عرصے میں جاتے ہیں آپ؟ کہنے کہ میں 1 ہفتے میں 1 دفعہ جاتا ہوں۔ بڑے اللہ والے ماشاءاللہ سے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ میں نے کہا کہاں رہتے ہیں؟ کہنے کہ نیچے رہتے ہیں۔ میں نے کہا گھر کس کا ہے؟ کہیں گے وہ بھی ماں باپ کا ہے۔ تو موصوف جو ہے وہ اوپر سے نیچے روزانہ آفس کے لیے 10 کاموں کے لیے کرتے ہیں، لیکن ماں باپ سے ملنے کے لیے ہفتے میں 1 دفعہ جاتے ہیں، جبکہ وہ خدا ترس بظاہر آدمی ہے اور ساری چیزیں۔ وجہ کیا ہے کہ اہمیت کمزور ہو گئی، حالانکہ ویسے وہ دکان والے کے پاس اور دودھ والے کے پاس دن میں 2 دفعہ ضرور جاتے ہوں گے۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ خونی رشتوں کی اہمیت ہمارے یہاں کمزور ہو رہی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ انا پرستی بڑھ رہی ہے۔ ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، چھوٹا بھی سمجھتا ہے میں بڑا ہوں، اور بڑا بھی سمجھتا ہے میں بڑا ہوں۔ تو جب کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جب برابری کی بنیاد ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ ہمارا جو ہے نا ٹکراؤ ہوتا ہے، تو رشتے اس وجہ سے بھی ہمارے کمزور ہیں۔ اور لیکن یہ شعر یاد رکھیے گا کہ ہارنے میں ایک انا کی بات تھی، ہارنے میں ایک انا کی بات تھی، جیت جانے کا خسارہ اور ہے۔ تو انا پرستی سے آپ جیت تو سکتے ہیں مگر رشتے ہار جاتے ہیں، یہ خیال رکھیے گا۔ تیسرا پوائنٹ یہ کہ ہم رشتوں کو پیسوں
اور رتبوں یعنی اسٹیٹس کے ساتھ جو ہے نا کے معیار سے تولا جا رہا ہے۔ اکثر یہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے اور لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ آپس میں سگے بہن بھائی وہی جو ہے نا سیگریگیٹ کر رہے ہیں جناب، جس کا آپس میں کزنز فیملیز وہی دیکھتے ہیں یار کس کے پاس بڑا گھر ہے، بڑی گاڑی ہے، کس کے بچے بڑے اسٹیٹس پہ ہیں، کس کے باہر گئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ملنا جلنا آنا جانا زیادہ اچھا ہوا ہے نسبتاً ان کے جن کے معاشی سماجی اور معاشرتی جو ہے نا اسٹیٹس ذرا نسبتاً کمزور ہیں۔ تو ہم نے رشتوں میں بھی یہ تفریق کر لی ہے، حالانکہ یہ تفریق رشتوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھا ہے کہ زیادہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، یعنی ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے یا ماں باپ سے یا اولادوں سے یا پوتے پوتیوں سے یا اور کزنز وغیرہ سے امیدیں زیادہ کر لیتے ہیں۔ امیدیں جب کر لیتے ہیں تو بڑا ہمارے پڑوس میں پتہ چلا جی ایک بہن اور بھائی کا جو ہے نا وہ آپس میں کئی سالوں تک نہیں رہا کہ بھائی کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی تو اس نے اپنی سالی کی بیٹی سے جو ہے نا رشتہ ڈال دیا، بہن کی بیٹی کو نہیں ڈالا۔ وہ کئی سال سے یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ جو میرا بھتیجا ہے یہ بڑا ہو جائے گا تو جو ہے وہ میری بیٹی کا ہاتھ پکڑ لے گا، یا سمجھ لیں میری بیٹی کا رشتہ مانگ لیں گے یہ لوگ۔ توقعات ہیں، کبھی ہم لون کے لیے کہتے ہیں، بھائی کہتا ہے بھائی میں تو خود پریشان ہوں کہاں سے دوں، کبھی کوئی بہن کہتی ہے کہ میں تو خود مسئلوں میں ہوں، تو ہم توقعات بہت زیادہ کر لیتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے جو تھے نا سارے بہن بھائی مل کے دوسرے خاندانوں سے، معاشرے کے دوسرے گھروں سے مقابلہ کرتے تھے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں تو مقابلہ نہیں کر رہے، ہم مقابلہ ہی اپنے سگے بہن بھائی آپس میں کر رہے ہیں، صحیح ہے نا، ان میں مقابلہ ہے۔ میرے دوست نے ایک قصہ سنایا، وہ ایک میڈیکل یونیورسٹی ہے، اس کے اندر ماشاء اللہ ایڈمیشن آفس کا ڈائریکٹر ہے۔ اس نے بتایا کہ ہماری فیس جو ہے نا 5 سال کی وہ تقریباً 65-70 لاکھ روپے ہے۔ تو ہمارے پاس اتنی دفعہ یہ کیسز آتے ہیں کہ پیرنٹس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں اپنی بچی کا یا اپنے بیٹے کا داخلہ کرانا ہے، آپ ہم سے 15 لاکھ روپے اور زیادہ لے لیں۔ تو کہتے ہیں بھائی خیریت ہے ہر صورت میں، کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ میرے بھائی کی بیٹی جو ہے وہ میڈیکل کر رہی ہے، یا میری بہن کا بیٹا جو ہے نا وہ پہلے ہی MBBS کہیں سے کر رہا ہے، تو اگر ہم نے نہیں کیا تو بس ہماری ناک کٹ جائے گی۔ تو پہلے مقابلے سارے بہن بھائی مل کے دوسروں سے کرتے تھے، اب جو مقابلے ہمارے آپس میں ہو رہے ہیں، صحیح ہے نا۔ ہمارا چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمارا آپس میں رشتہ داروں میں، خاص طور پر بہن بھائیوں میں ایک دوسرے کا حق مارنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ جب آپ کسی کا حق ماریں گے تو خود ہی جھگڑا شروع ہو جائے گا اور آپ بھی کھچے کھچے رہیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر میں اپنی بہن کو یا اپنے چھوٹے بھائیوں کو میں وراثت میں حصہ نہیں دوں، یا میں نے جو حق میرا بڑے بھائی کے حصے سے وہ چھوٹے بھائی بہنوں کو نہ دوں، تو ایک تو میں خود بخود کھچا کھچا رہوں گا، صحیح ہے نا۔ مجھے پتہ جب بھی میں جاؤں گا بہن آنکھوں سے سوال کرے گی کہ میرے حصے کی وہ وراثت کی رقم کہاں ہے۔ تو ہو ہی رہا ہے کہ کیونکہ ہم حق مار رہے ہیں لہٰذا ہم بھی کھنچ رہے ہیں، حق مارنے والا بھی تو کھنچتا ہے نا جہاں، اور جس کا حق مارا جا رہا ہے وہ بھی کھنچ رہا ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کو حقوق دینے کے بجائے ہم ڈاکو بن کے وہ سارے کام کر رہے ہیں، تو پھر یہ خیال رکھیے گا۔ اگلا ہمارا جو پوائنٹ ہے 7واں، وہ ہے کہ مال خرچ کرنے کا خوف بڑھ گیا ہے۔ مال خرچ کرنے کا جو ہے ہمارا خوف بڑھ گیا ہے۔ پہلے ہم مال خرچ کرنے کو پسند کرتے تھے، اب ہم دوسروں چھپا رہے ہوتے ہیں، یعنی اب تو ابا جی کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں یہ اولاد کو نہیں پتہ، اولاد کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، کہاں کا پلاٹ لے رکھے ہیں، اس کو وہ ابا جی کو لفٹ نہیں کراتے، صحیح ہے نا۔ تو یہ خیال اس کو رکھیے گا۔ تو اس کا ہو گیا جناب۔ تو اس پہ بھی دیکھ لیں، ہمارے بڑے اچھے ایک دوست ہیں، چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں، مجھے ایک دفعہ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں ان چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں، کہنا ہے کہ یار میرے سگے بہن بھائی بہت سارے بڑے شہروں میں رہتے ہیں، تو کہیں گے بدقسمتی دیکھو کہ ہم کبھی سال 2 سال میں ان کے گھر اگر 1 بجے 1:30 بجے بھی جاتے ہیں نا، تو بیچارے ہمیں 1:30 بجے وہ چائے بسکٹ کے ساتھ تواضع کرتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کہ بھائی آیا تو ہم نے اس کو بسکٹ بھی رکھے۔ حالانکہ کوئی ہمارے یہاں چھوٹے شہروں کے اندر اگر 1:30 بجے کیا وہ 11 بجے بھی آ جائے تو ہم اسے بغیر کھانا کھائے جانے نہیں دیتے ہیں۔ تو کیا ہو رہا ہے بیچارے، ہم آہستہ آہستہ ہمارے دل جو ہے، گھر بھی چھوٹے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے گھروں کی وجہ نسبتاً چھوٹے گھروں میں جا رہے ہیں، فلیٹوں میں رہ رہے ہیں، یا اور آہستہ آہستہ ہم ہمارے دل بھی چھوٹے ہو رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں یہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں بھائی پہ، بہن پہ، والدین پہ، یہ پرابلم جائے گی۔ اس کے بعد ہے بد اعتمادی۔ بد اعتمادی یہ ہمیں مار رہی ہے۔ وہ جو میں آپ کو قصہ سنایا
کہ جناب بہن کو اس لیے فون نہیں کر رہے اور بھائی کو اس لیے فون نہیں کر رہے، صحیح ہے، یہ آپس میں مسٹرسٹ ہے، ہم خود ہی جج بن رہے ہیں، خود ہی طے کر رہے ہیں کہ اس بھائی نے غلط کیا، اس بہن نے غلط کیا، یہ بھتیجے نے ایسا دیکھا، بھانجے نے ایسا دیکھا، یہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ کیسے قابو پایا جائے؟ اس پہ ایسے ہی قابو پایا جائے جیسے آگ پایا جاتا ہے۔ آگ پہ قابو پانے کی عموماً 3 اسٹریٹجیز ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ اصول ہوتا ہے کہ جو آگ ہے اس کو بڑھنے سے بچایا جائے۔ آپ بھی طے کر لیں کہ یہ جو رشتے ہیں ان کے درمیان میں جو خلیج ہے نا اس کو بڑھنے نہ دیں۔ دوسرا ہوتا ہے کہ پھر ہم اثاثے نکالتے ہیں اس میں سے۔ آگ میں جو ہمارے انسان کوئی رشتے پھنس گئے ہیں، جو کوئی جناب زیور ہے، کوئی پیسے ہیں، کوئی فائلیں ہیں، کوئی ڈاکومنٹس ہیں اس طرح کی، ہم وہ بچاتے ہیں۔ ایسے رشتوں میں بچائیں آپ۔ کچھ چیزیں آپ کی کامن ہیں، بچپن کی یادیں ہیں، ماں باپ ہیں جناب، پھر پرچھائیاں ہیں۔ آپ دیکھیں نا آپ کے جو ماں باپ ہیں وہ آپ کی پرچھائیاں ہیں مرحومین کی۔ اگر آپ بھی غور سے دیکھیں تو اگر کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اگر ابا جی جو ہے کسی کے انتقال کر گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی بھائی ایسا ہوگا جس کے شکل ابا سے ملتی ہے، کسی کا اخلاق ملتا ہے، کسی کی آواز ملتی ہے، کسی کی قرت ملتی ہے، کسی کے چلنے کا انداز ہے، کسی اسی طرح اماں کے کیس میں۔ تو یہ ہم انہیں تلاش کریں، ابا کی پرچھائیوں کو، اماں کی پرچھائیوں کو، بھائیوں کی پرچھائیوں کو تلاش کریں، اخلاق کو ان کے ساری چیزوں کریں۔ اور تیسرا پھر یہ ہے کہ ہم آگ بجھانے کی کوشش کریں تو ہم کنیکٹ کریں اپنے آپ کو، وہاں پہ ضرور جائیں۔ یاد رکھیے گا سورۃ توبہ کی جو آخری آیت ہے نا وہ بڑی زبردست ہے۔ اس کا ترجمہ ہے مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ آج تو دوبارہ پڑھا ہوں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ امید ہے کہ میرا پیغام آپ تک صحیح طریقے سے پہنچ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ ان لوگوں کو ضرور بھیجیے گا جہاں آپ سمجھتے ہوں آپ کے دوست احباب کے جو آپ کے جو ہیں دل کے قریب ہیں، خونی رشتے ہیں، ان کو آپ ضرور بھیجیے گا، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ کوشش کریں، رجوع کریں ان چیزوں کے اندر۔ اپنا اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ